اپنی دعوت میں یہی رکھا، لا الہ الا اللہ۔ اگلا جملہ بدلتا رہا، حاجی صاحب اگلا جملہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہ دور گزر گیا۔ اب دوسرا دور آیا، حضرت نوح نجی اللہ کا دور آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ پھر تھوڑا سا اور آگے آئے تو پھر میں نے یہ بھی پڑھا، کتابوں میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، معاذ بن جبل میں آنے والوں، پہلا جملہ اسی طرح رہا، اس میں کوئی تغیر کوئی تبدل نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ عقیدے والا جملہ، اللہ کی توحید پر مشتمل جملہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، تو وہاں لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ چلتے آئے موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر آئے تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ۔ پھر پیچھے تھوڑا سا چل جائیں تو لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ اب یہ بتائیں کہ پہلے جملے میں کوئی تبدیلی آئی؟ رسالت والے نبوت والے جملے تبدیل ہوتے رہے، مگر پہلے جملے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی کو بنیاد بنایا علماء دیوبند نے، اسی کو بنیاد بنایا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اسی کو بنیاد بنایا تبلیغی جماعت نے، اور تبلیغی جماعت کے سرخیل مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے فیض پا کر یہ پیغام پوری دنیا میں روئے عالم میں کیا کر دیا، اللہ ہی سے ہونے کا یقین، اللہ کے ماں سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اور اسی لیے تیرے میرے نبی نے، پیارے نبی نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں جا کر مکہ کی گلیوں میں تیرے میرے نبی نے اپنی ہر دعوت میں یہی فرمایا، مکہ والو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر قرآن کریم اعلان کرتا ہے 23واں پارہ، اللہ کریم فرماتے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ جب میرے نبی نے فرمایا مکہ والو، ہو مشرکو، ہو بت پرستو، غیروں کو سجدہ کرنے والوں، غیروں کے نام جھکنے والوں، غیروں کے نام پر نظر و نیاز دینے والوں، ذرا مل کے کہو قیل لہم، ان سے کہا گیا لا الہ الا اللہ۔ تو شرک کے مارے یستکبرون، انہیں یہ جملہ نہیں پڑھا، تکبر کرنے لگے۔ شرک کے مشرک وڈیرے کیا کرنے لگے؟ بولو۔ یہ قاری صاحب نے آپ کو قرآن کریم سورۃ الصافات 23ویں پارے میں یہ آیت آتی ہے، وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے جب میرے نبی نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، دعوت کا کام کیا، تبلیغ فرمائی، تو پھر قرآن مجید کہتا ہے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا۔ سب کو ذرا سوچنا سبحان اللہ، رات میں آپ کتنا زور لگا رہے تھے، قرآن ذرا زور سے کھل کے کہو سبحان اللہ، سینہ تک زور لگاؤ سبحان اللہ۔ جس نے سینہ بنایا اسی کا نام لو سبحان اللہ، اور جس نے تیری میری زبان بنائی، اس زبان پر کسی غیر کا نام نہ آئے، اسی کا نام آئے سبحان اللہ۔ تیرا میرا دل دھڑکتا ہے تو اسی کے نام پر سبحان اللہ، کیونکہ تیرے میرے جسم کا بنانے والا وہی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ او لوگو، تمہارا ایک ہی معبود ہے، اور وہ معبود وہی ہے جو محمد الرسول اللہ کا معبود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو، وہ کہنے لگے أَإِنَّا، کیا آپ اے نبی آپ کی اس جملے پر أَإِنَّا لَتَارِكُو، حاجی صاحب کیا ہم چھوڑ دیں آلِہَتِنَا، آلِہَتِنَا، مولانا آلِہَتِنَا، الہوں کا ایمان
باڑا بنایا ہوا تھا. مشرکین مکہ نے الہوں کا بولو بولو باڑا بنایا ہوا تھا. باڑا 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 بنایا ہوا تھا. آلہتنا. اب ذرا تو غور کر الہ میں کیا فرق ہے, آلہہ میں کیا فرق ہے. وقت ہوتا تو میں الہ اور آلیہ ایک در پر لے جاتا جو ایک ہی الہ واحد کا در ہے جو سارے الہوں سے جان چھڑاتا ہے اور ایک ہی در پہ لے آتا ہے. سبحان اللہ. وہ ایک ہی در وہ ہے. قرآن یہی کہتا ہے. قرآن آپ نے تراویح میں سنا ہے, پڑھا ہے. اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن بار بار کہتا ہے مجھے پڑھو مجھے پڑھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. عرش والا کہتا ہے جس عرش والے نے قرآن کو اتارا یہ اس کا کرم ہے. کس کا؟ کس کا؟ یہ کرم ہے نا. تیرے لیے میرے لیے قرآن آیا. کس نے بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ اور کون لایا؟ بولتے جاؤ بولتے جاؤ. جبرائیل امین. جبریل امین. سارے کہو قرآن کون لایا؟ جبرائیل امین. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اور بیچنے والا اللہ رب العالمین ہے. معاذ بن جبل میں آنے والا بیچنے والا کون ہے؟ رب العالمین. اور جو لایا وہ روح الامین. اور قرآن یہی بتاتا ہے روح الامین ہے. اور جس نبی پر قرآن اترا وہ نبی رحمت للعالمین. رب العالمین رحمت للعالمین نہیں, رحمت للعالمین رب اپنی اپنی صفات ہے. قرآن رب العالمین نے اتارا اور جس نبی کے لیے اتارا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. جس نبی کے لیے قرآن اترا اس نبی کا بھی انتخاب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے پڑھا کہ تورات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جانا پڑا. تورات لینے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو طور پر جانا پڑا. 40 لیلہ. موسیٰ ادھر آؤ, میں رب آپ کو تورات عطا کروں گا. کیا عطا کروں گا؟ تورات عطا کرو. بلا کر طور پر بلا کر کلیم اللہ کو تورات عطا کی گئی. مگر قربان جاؤ اپنے معبود پہ, کملی والے پہ, رحمت للعالمین پہ قربان. میرے اور آپ کے نبی غارے حرا میں ہیں تو جبریل وہاں پہنچ گئے. سبحان اللہ. اپنے نبی کی شان سن, مقام سن. کتنا بڑا مقام ہے, مقام مصطفیٰ. اور پھر آخری اس جملے میں یہی میرے اور آپ کے نبی. غار حرا تو مجھے یاد ہے, طائف میں مجھے یاد ہے, مکہ کی گلیاں بھی مجھے یاد ہے, بدر بھی مجھے یاد ہے, احد بھی مجھے یاد ہے. اپنے نبی کا آنا اور جانا مجھے سارا یاد ہے. مگر قرآن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے بستر پر اترتے ہوئے مجھے نظر آ رہا. سبحان اللہ. کس کے بستر؟ اور میں نے خدیجہ مائی کا نام نہیں لیا, میں نے صفیہ کا نام نہیں لیا, میں نے اپنی ماں جویریہ کا نام نہیں لیا, میں نے اپنی ماں حفصہ کا نام نہیں لیا, میں نے اپنی ماں زینب کا نام نہیں لیا, میں نے اپنی ماں ماریہ کا نام نہیں لیا. میں نے نام لیا ہے صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ طیبہ عابدہ ساجدہ صالحہ راکعہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. شان صحابہ. زندہ باد. شان صحابہ. زندہ باد. فتح امی عائشہ. زندہ باد. فتح امی عائشہ صدیقہ. زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. کچھ انداز جنگلی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم زد فزد. کچھ انداز جنگلی کا سب کا ہونا رحمت اللہ. کچھ انداز تبلیغی ہے. سبحان اللہ. حاجی صاحب نے مجھے بتایا سارے شعبے یہاں ہیں, لہذا میں نے کہا میں سب شعبوں کو ٹچ کروں گا. ٹھیک ہی ہے, سارے خوش ہو یا ناراض ہو. بولو بولو
وہ صحابہ کے دیوانوں پروانوں خوش و ناراض ہو، اور توحید کے دیوانوں مستانوں خوش و ناراض ہو، سارے پہلو تھوڑے تھوڑے، کیونکہ ایک موضوع رکھنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ کہ موضوعات کے انبار اتنے عنوانات ہوتے ہیں۔ راستے میں سوچ رہا تھا دیوبند سے میں نے یہاں معاذ بن جبل کے لیے موضوع بناتا آ رہا ہوں کہ میں حضرت کے سامنے کیا بیان کروں گا، اور پھر حاجی صاحب تو پھر میں نے یہ مرکب نسخہ پرسکرپشن میں نے تیار کیا ہے کہ یہ میں ملا جلا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ خوش ہیں ناراض ہے بھائی صاحب؟ خوش ہے انشاءاللہ۔ بولو بولو۔ خوش ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ شان صدیق سیدنا صدیق ہاں۔ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ برکت کے طور پہ میں نے قرآن کریم کے نزول میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بستر کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ماں پاک مائیں ہیں ہماری، کیا ہے؟ بے شک پاک مائیں، پاک مائیں۔ اور یہ عقیدہ اعظم طارق کا نہیں ہے، نہیں تھا، حق نواز کا نہیں تھا، عبدالستار توسوی کا نہیں تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نہیں تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہیں تھا، عبدالقادر جیلانی کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ عقیدہ تو قرآن نے دیا ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک یہ عقیدہ قرآن نے دیا، بولو بولو قرآن نے دیا ہے۔ قرآن نے دیا ہے، وہ عرش والے نے دیا ہے نا۔ بے شک النبی اولا، پڑھو آئے بالمومنین، پڑھو 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 پڑھو، وہ قرآن پڑھنا تھوڑے تو نہیں پڑھ رہے نا۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ، what means، کیا معنی ہے وازواجہ امہاتہم، اس کا کیا معنی ہے؟ 21واں پارہ جس آپ سورۃ احزاب، نبی کی بیویاں امت کی کیا ہے؟ مائیں ہے، کیا ہے؟ مائیں ہے، سارے بولو، مائیں ہے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے نا، تو اس پر علماء نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ جو علماء یہ ورک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے سب سے بڑا جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ عقیدہ بیان کیا، عقیدہ توحید بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ عقیدہ توحید، سارے بولو۔ عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید۔ آیت تو میں نے مختلف پڑھی ہے، پہلی میں نے آیت پڑھی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، بولو رسول ہے، رسول ہے۔ محمد، محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، محمد کا معنی تعریف کیا ہوا۔ یہ ایسے میرے اور آپ کے نبی نے تعریف کیے ہوئے ہیں کہ جہاں رب العالمین نے اپنی الوہیت و وحدانیت کے لیے کانفرنس بلائی نا، علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں۔ نام پارے میں ایک آیت آتی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہاں یہ آیت آتی ہے جہاں اللہ نے وہ میثاق لیا اپنی الوہیت و وحدانیت و معبودیت و مسجودیت کا۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے ایک کانفرنس جہاں توحید کی بلائی ہے، وہاں ایک کانفرنس عالم ارواح میں مقام مصطفیٰ کے لیے بلائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے رنگ میں یہ بات کر رہا ہے۔ مولانا محمد ضیاء القاسمی اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ یہ میرے اکابر ہے، یہ میرے کیا ہے؟ اکابر، کیا ہے؟ اکابر، اکابر ہے۔ ان کے ہم نے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، جہاں اللہ نے اپنی الوہیت کے لیے کانفرنس کا انعقاد کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کا انعقاد کیا۔ کہاں؟ کہاں؟ اوپر۔ نہ مکہ میں نہ مدینہ میں نہ دنیا کے کسی اور کانے میں، اوپر عالم ارواح میں کیا۔ اب سنو، وہ پیارے نبی کی پیاری امت سنو، وہاں اللہ نے پروگرام بنایا اور مہمان بلائے۔ کیا بلائے؟ مہمان، میزبان خود اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا سبحان اللہ، میزبان کون؟ اللہ، میزبان کون؟ اللہ، اور مہمان کون؟ محمد الرسول اللہ۔
استقبال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بلایا. وہاں عالم ارواح میں کانفرنس ہوئی. قرآن کریم کے اندر یہ دونوں میثاق موجود ہیں. ایک نامے پارے میں ہے, ایک غالباً تیسرے پارے میں ہے. چوتھے پارے میں تیسرے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ تیسرے پارے میں, ہاں تیسرے پارے میں. تو دونوں میثاق کا تذکرہ آیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. یہ کس نے کہا؟ سارے بولو سارے. پھر فرمایا والذین معہ, وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں. اب ساتھیوں میں پہلا ساتھی یار غار اور یار مزار کون ہے؟ بولو بولو سارے بولو. صدیق, خلیفہ اکبر, سسرے پہلو مصطفیٰ میں آرام کرنے والے کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ. فرمایا والذین معہ, اور وہ جو میرے محبوب کے ساتھ ہے نا ان کا ذکر آسمانوں میں ہو رہا ہے. سب کو الحمدللہ. والذین معہ اشداء علی الکفار, اشداء علی بولو بولو اشداء علی اشداء علی الکفار سے مراد کیا ہے؟ فاروق اعظم ہے, عمر ابن خطاب ہے, مراد رسول اللہ ہے. سارے صحابہ مرید رسول اللہ ہے, اور عمر ابن خطاب جو ہے وہ مراد رسول اللہ. سبحان اللہ. کیا میں نے کہا؟ مرید اور مراد سمجھتے ہو؟ مرید سارے صحابہ مرید ہیں میرے نبی کے, مگر جب عمر کا نام آتا ہے نا, سبحان اللہ. حاجی صاحب میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ کہا تھا, توجہ کرو. آخر جملے میں ادا کر رہا ہوں. آپ بھی تھکے ہوئے, میں بھی تھکا ہوا ہوں. آپ جوان اور میں بوڑھا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ کے جذبات تو میں بنا رہا ہوں, لیکن ابھی یہ حضرت فرما رہے تھے کہ ابھی ہم نے نمازوں کا کام شروع کیا ہے. ابھی دعوت کا, تبلیغ کا, اعتکاف کا اور بڑے بڑے کام ہوں گے یہاں انشاءاللہ. سب کو انشاءاللہ. یہ بارکو کا سب سے بڑا مشہور مرکز بنے گا. جب معاذ بن جبل نام میں نے سنا تو مجھے وہ واقعہ حضرت یاد آ گیا. معاذ, جب میرے اور آپ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کر 7 سال 13 میرا نبی بھی جا رہے تھے, 7 سال معاذ بھی جا رہے تھے. وہ جملے اور وہ واقعات میرے ذہن میں تھے. بڑے پیارے نام کے ساتھ موسوم ہے یہ مرکز. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک آباد رکھے, اور قرآن و سنت کے لیے اللہ اس کو قبول فرمائے, دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرمائے, توحید کے لیے اللہ اسے قبول فرمائے. تو آج یہ کر رہا تھا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہ, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, اشداء علی الکفار. اور یہاں وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا جب ایک منافق اور ایک یہودی اور ایک منافق کا واقعہ پیارے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا. ایک جھگڑا پیش ہوا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ یہودی اور منافق, یہودی اور منافق کا تھا. تو خطرناک کون ہوتا ہے؟ منافق. خطرناک کون ہوتا ہے؟ تو فیصلہ کس کے حق میں دیا گیا تھا؟ کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں فیصلہ دیا گیا تھا. اب بتانا چاہتا ہوں کہ اشداء علی الکفار موافقات فاروق اعظم, موافقات فاروق اعظم میں ایک موافقت ہے جو عرش والے کی اور فاروق اعظم کی ہوئی ہے. جھگڑا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھی گیا, حضرت عمر رضی اللہ کے پاس بھی گیا, اور اس یہودی نے کہا کہ عمر فاروق آپ کے پاس آنے سے پہلے یہ فیصلہ آپ کے نبی میرے حق میں دے چکے ہیں. تو بس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے, میرے نبی نے فیصلہ کر دیا, ٹھیک ہے, تو تم ادھر ہی بیٹھے رہو. اندر گئے اپنے حجرے میں اور تلوار بے نیام کر کے باہر لائی اور منافق کی گردن پر مار دی. کس نے؟ بولو بولو کس نے؟ عمر بن خطاب نے تلوار سے اس منافق کی گردن کو کاٹ دیا. دشمن آج تک جلتا ہے, سڑتا ہے, کوڑتا ہے کہ عمر کا یہ فیصلہ بڑا ہی یوں تھا, وہ تھا, یہ تھا, وہ تھا, بھونکتا پھرتا ہے. لیکن عرش والے نے فرما دیا ٹھہرو,
عدالت فاروقی تجھ پہ قربان جاؤ. سبحان اللہ. بے شک. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، اپنے رب ہونے کی قسم، اس وقت تک کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ میرے محبوب کے ہر فیصلے کو تسلیم نہ کر لے. سبحان اللہ. بے شک. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز محسوس نہ کرے فیصلے کے بارے میں، کسی قسم کا قلق اپنے دل میں نہ لائے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، میرے محبوب کا کیا ہوا فیصلہ تسلیم کر لے. اور یہ ایماندار ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے. اللہ کے محبوب کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے. عمر نے جو فیصلہ کیا تو اس کی تائید اور توثیق اللہ کریم نے اس آیت کے ذریعے فرما دی. اسی لیے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون. اللہ کریم فرماتے ہیں تو ابو بکر صدیق سجدے میں تو سجدہ، فاروق اعظم سجدے میں تو سجدہ، عثمان ذو النورین سجدے میں ہے تو سجدہ، علی المرتضیٰ سجدے میں ہے تو اللہ کریم نے ان کی سجدوں کی، ان کے رکوع کی، کس کی بات کر رہا ہوں؟ صحابہ کے. صحابہ کے. اس لیے کہہ دو واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ. واہ صحابہ. ابھی یہ فضا میں یہ نعرہ گونجنے لگا ہے، لیکن یہ بہت پرانا نعرہ قرآن کے اندر موجود ہے. علماء نے اب ادراک کیا ہے واہ صحابہ. واہ صحابہ. میں کہتا ہوں انسان کیا کائنات کا ذرہ ذرہ واہ 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 ذرہ ذرہ اللہ نے جو قرآن میں اعلان کیا. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے ذالکا، ذالکا پڑھو، نعتیں پڑھتے ہوئے قرآن بھی پڑھو. ذالکا، ذالکا کا اشارہ کدھر ہے؟ تلکا اور ذالکا یاد رہی ہے. ذالکا حاجی صاحب اللہ جی فرماتے ہیں ابو بکر، ذالکا یہ ابو بکر، یہ عمر. سبحان اللہ. آپ نے تو میرا موڈ ہی بالکل زیرو کر دیا ہے. بولتے نہیں ہے مقرر بولتا ہے، آپ حضرات بولنے سے بولتا ہے. ذالکا یہ ابو بکر، ذالکا یہ عمر، ذالکا یہ عثمان، ذالکا یہ علی، ذالکا میں بلال بھی آئے، حنظلہ بھی آئے، عبداللہ بن مسعود بھی آئے، امیر معاویہ بھی آئے، حسن آئے، حسین آئے. سبحان اللہ. ساری جماعت رسول اللہ آگئی، لیکن بالخصوص تیرے میرے نبی کے 4 یار. سبحان اللہ. خلفائے راشدین، حق 4 یار. ذالکا مثلہم، یہ اللہ فرماتے ہیں، عرش والا فرماتا ہے، کوئی اور اعلان نہیں کرتا. ان کی مثالیں اللہ کریم فرماتے ہیں فی التورات، ذالکا مثلہم فی التورات والانجیل. انجیل میں بھی میں نے لکھ دیا، انجیل میں بھی میں نے لکھ دیا تھا اور تورات میں بھی میں نے لکھ دیا تھا. جہاں قرآن میں ان کا تذکرہ آیا، انجیل میں بھی ان کا تذکرہ آیا. عیسائیوں کو بھی میں نے بتا دیا، یہودیوں کو بھی میں نے بتا دیا. تورات میں، انجیل میں اور دیگر صحف سماویہ میں نے بتا دیا کہ میرے محمد کا ابو بکر ایسا ہوگا، میرے محمد کا عمر ایسا ہوگا، میرے محمد کا عثمان ذو النورین ایسا ہوگا، میرے محمد کا علی ایسا ہوگا، میرے محمد کی عائشہ ایسی ہوگی، میرے محمد کی خدیجہ ایسی ہوگی. اصحاب رسول اللہ. اسی لیے میرے علماء نے قربانیاں دی، خون بہا دیے اور روڈوں کو رنگین کر دیا، خون بہا دیے، مگر صحابہ کی عظمت و رفعت پر کسی قسم کا کوئی سودا نہ ہونے دیا، نہ ہونے دیا جائے گا. اس لیے کہ ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل. سبحان اللہ.
وہ میں عرض کر رہا تھا جمعۃ المبارک جب مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر 17 رمضان جی ٹھیک ہے نا 17 رمضان کس کی وفات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی بولو اللہ بولو سارے بولو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حقیقی پکی مستند ماں ہے امت کی ماں ہلالیوں کی ماں بے شک کس کی؟ اللہ بولو اللہ ہلالیوں کی ماں تھی ہے قیامت تک رہے گی بے شک مستند متفق ہے کیونکہ یہ فتویٰ عرش والے نے دے دیا یہ فتویٰ یہ فیصلہ عرش والے نے دے دیا ماننا پڑے گا اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے وہ کدھر جائے تمہارے مقدر میں جہنم ہی ہے عرض یہ کر رہا تھا صاحب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقوں نے الزام لگایا تہمت لگائی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مشورہ ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا؟ مشورہ ہو رہا تھا میرے صحابی یہ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق نے جو یہ الزام لگایا ہے ہاں میرے صحابی آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تو پرسنل معاملہ تھا کیونکہ آپ کی بیٹی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضرت علی سے پوچھا حضرت عثمان سے پوچھا سارے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے آپ عائشہ کو طلاق دے دیں اور عورتوں سے آپ فلاں عورت سے فلاں سے آپ شادی کر سکتے ہیں تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں بتانا چاہتا ہوں اہل سنت اور جوانوں سنو عمر کی شان سنو مقام سنو اور عمر کی رائے سنو عمر کی بات سنو عمر کا درجہ سنو مقام سنو جو مقام اللہ کے نزدیک عمر کا یہ بنتا ہے پوچھا عمر ابن خطاب آپ بتائیں میں عائشہ کے معاملے میں کیا کروں کس نے کس سے کہا پیارے نبی نے حضرت عمر فاروق میرے نبی نے فرمایا عمر بتائیں آپ کی کیا رائے ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر سکوت فرمایا کملی والے آقا میرے محبوب میں صرف ایک سوال کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں عمر پوچھیں کیا سوال ہے آپ کا فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کے محبوب آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ یہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ عائشہ کے ساتھ نکاح کرو سبحان اللہ کیا جی سنو میرا جملہ کس نے آپ سے کہا تھا یا کس نے کہا فاروق اعظم نے فرمایا کہ آپ نے جو عائشہ کے ساتھ نکاح کیا ہے صدیق اکبر کے دروازے پہ آپ دلہا بن کے گئے نا کیا بن کے کیا بن کے ہاں ہاں دلہا بن کے گئے ہیں یہ جو آپ کا یہ انتخاب ہوا ہے یہ کس نے کیا تھا میرے نبی نے فرمایا انگلی اٹھ گئی کملی والے کی کدھر آسمان کی طرف کدھر بھائی آسمان کی طرف انگلی اٹھ گئی اور میرے نبی نے فرمایا عمر مجھے میرے رب نے کہا تھا میرے معبود و مسجود نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو صدیق اکبر کے تم داماد بنو اس لیے میں بن گیا پھر فاروق اعظم نے فرمایا میرے محبوب پریشان کیوں ہے اس سے پوچھیں کہ عائشہ کا دامن طہارت والا ہے یا نہیں ہے بس میرے نبی نے فرمایا عمر تو نے میرے سارا دل کا وہ بار جو تھا بوجھ جو تھا عمر تیری اس بات نے میرا سارا بوجھ کیا کر دیا ہلکا کر دیا اور معاذ بن جبل میں آنے والوں یہ مانا ہے اشداء علل اگلا جملہ رحماء آپس میں بڑے مہربان ہیں بولا طالب صاحب کیسے مہربان ہیں توجہ آپ کی ہاتھ کھڑا کرو جن کی توجہ نہیں ہے بچے آج گئے رحماء بینہم میں دیکھیں ذرا میں منظر بیان کرنے لگا ہوں توجہ آپ کی
رحماء بینہم، اس سے دو لفظ قرآن کریم کے ان کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں جا رہے ہیں، درمیان میں حضرت علی جا رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو کہتا ہے بیڑیا تو تفریقیں ڈالتا ہے، اور نہیں تو قیامت تک ان کو جدا نہیں کر سکتا. بے شک اور یار غار یار مزار کو جدا کر سکتا ہے؟ نہیں فاروق اعظم کو تو جدا کر سکتا ہے؟ ذوالنورین کو علی مرتضیٰ کو جدا کر سکتا ہے؟ الٹ جا، قتل ہو جا، جہنم چلا جا، کبھی تفریق نہیں پیدا کر سکتا، بے شک جدائی نہیں پیدا کر سکتا. اللہ اکبر. تینوں جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق ادھر جا رہے ہیں، ادھر فاروق اعظم. دونوں کے قد لمبے تھے. کیا تھے؟ قد لمبے تھے. دونوں کے قد کیا تھے؟ لمبے تھے. پیارے ابو بکر صدیق کا بھی قد لمبا، پیارے عمر فاروق کا بھی قد لمبا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا. تینوں جا رہے، تینوں یار جا رہے ہیں. یہ تفسیر بیان کرنے لگا ہوں رحماء بینہم، رحماء بینہم کی یہ تفسیر ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا علی آج ہم تینوں اکٹھے جا رہے ہیں، آج آپ کی مثال ایسے ہے نا کہ جس طرح عربی کا ایک لفظ ہے لنا، لنا لام زبر لا نون علی زبر نا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں جب لنا لکھا جائے تو پہلا علی جو لکھا جاتا ہے لام لکھا جاتا ہے لمبا ہوتا ہے؟ بولو بات سمجھ. نام کیا ہوتا ہے؟ اور درمیان میں نون کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، اور پھر آگے الف کیا ہوتا ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا علی تیری مثال تو آج عربی کے لفظ لنا جیسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو رضی اللہ رضی اللہ تعالی. وہ صحابہ تو یہ تھے، اللہ صحابہ کا تو یہ مقام ہے. میرے محمد کی پہچان ہے صحابہ. بے شک سارے صحابہ معیار حق ہے، بے شک معیار ہے. کیا ہے؟ امت کے پاس ہے یہ صحابہ. صحابہ نہ ہوتے تو میں یہاں اور آپ یہاں ہوتے. بس کا نام معاذ بن جبل ہوتا، کلمہ تو اور میں پڑھتے، قرآن تو اور میں پڑھتے. اللہ کی قسم کوئی دعوت اگر صحابہ نہ ہوتے نہ اسلام ملتا، نہ دین ملتا، نہ اللہ ملتا، نہ محمد. بے شک. صحابہ تو زور سے ذرائع ہے. کیا ہے؟ ذریعہ. تو پھر لنا، ذرا دیکھیں میری طرف، لنا درمیان میں نون چھوٹا ہے. ہائے 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 فقیہ حضرت علی بڑے فقیہ. آپ کی فقاہت بے مثل و بے مثال فقاہت. علی کا بڑا مقام ہے. علی کا فرمایا ہاں عمر بن خطاب رضی اللہ، یہ نون چھوٹا سا آپ نے مجھے بنایا ہے، چھوٹا سا، لیکن میرے ابو بکر میرے عمر اس لام کو بھی ہٹا دیں، نون کو ہٹا دیں درمیان سے، لنا کے نون کو ہٹا دیں تو بچتا ہے لا. سبحان اللہ. کیا بچتا ہے؟ کیا بچتا ہے؟ لا کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ سمجھ گئے؟ سمجھے نکتہ؟ علی کو نکال دیا جائے تو پھر لا ہی رہتا ہے. بے شک یہ تھا ترجمہ رحماء بینہم. بینہم. آپس میں بڑے مہربان.